محمد توصیف. جی جی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب یہ سوال ایکچولی میرا نام محمد توصیف ہے، میں سہارنپور سے ہی ہوں، یو پی جی انڈیا سے. جی تو میرا سوال یہ میرا اپنا نہیں ہے ایکچولی کہ میں ایک وکاس دیویا وکاس جو ہے وہ جو آئی اے ایس کوچنگ چلاتے ہیں دہلی کے اندر، آپ جانتے ہوں گے، دیویا کیرتی، جی وکاس دیویا کیرتی جو ہے. تو ان کا ایک وہ اپنی کلاس میں ایک سوال کرتے ہیں جو میرے لوگ کے کہیں نہ کہیں ذہن میں اسٹک ہو گیا. تو اس میں کیا رہتا ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں کہ اگر اللہ یا سپریم بینگ جو بھی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اگر اس نے دنیا بنائی ہے اور اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے سارا کچھ بندے کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اس کا مقدر لکھا، اس نے اس کا جو ہے نا پوری کی پوری چیزیں لکھ دی، اور اس کو پتا ہے کہ یہ بندہ پیدا ہوگا اور یہ بڑا ہوگا، پھر یہ گناہ کرے گا، یہ توبہ کر لے گا تو اس کو ہدایت مل جائے گی، یہ توبہ نہیں کرے گا یہ گناہ میں تو مبتلا ہو کر ہی مرے گا. تو پھر اس کے بعد جا کر اس کو اس کے اعمال کے اوپر جو ہے مطلب اس کو ہدایت ملے گی تو جنت مل جائے گی، ہدایت نہیں ملے گی تو دوزخ مل جائے گی. تو یعنی کہ اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے، جو بھی سپریم بینگ ہے وہ سب کچھ جاننے والا ہے. تو پھر اس کے بعد میں کہ پھر وہ یہ سب کچھ اس نے کیوں بنایا، مطلب ان کا ایک مطلب سوال یہ تھا کہ اس کا جواب مطلب کوئی نہیں مجھے دے پاتا. کہنے لگے اس طرح کی انہوں نے بات بولی اس ویڈیو میں، تو کہنے لگے کہ جب سب کچھ اگر میری جی ویڈیو ان تک پہنچ جائے تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ جی آپ کے ذہن میں یہ سوال اس لیے آیا چونکہ آپ نے خدا کو اپنی طرح ٹائم میں رکھا ہے، پابند، ٹائم کا پابند رکھا ہے کہ بھائی خدا 1 کروڑ بلین سال پہلے تھا، اس وقت کچھ نہیں تھا، بس خدا تھا اور وہ بیٹھا سوچ رہا تھا، اس کے علم میں کچھ تھا اور اس کے بعد اس نے پری پلان ہر چیز بنا دی. تو پہلے سے جب اس کو ایک چیز معلوم تھی کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، تو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اگر آپ خدا کو ٹائم سے باہر کر دیں، ٹائم سے باہر کا مطلب ہے یعنی وہ ٹائم بالکل لیس ہے، تو اب آپ یہ بالکل کہہ ہی نہیں سکتے کہ خدا کو پہلے سے پتا تھا، چونکہ خدا کے لیے پہلے اور بعد میں بھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. خدا کو بس پتا ہے کب پہلے یا بعد میں یہ اس کے لیے استعمال ہوگا جو ٹائم میں ہے. خدا تو ٹائم لیس ہے. تو جب وہ ٹائم لیس اینٹیٹی ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو پہلے سے پتا تھا تو اس نے انسان کو کیوں پیدا کیا. جس وقت انسان پیدا ہو رہا ہے، یہ بالکل، میں ہمیشہ اس کی مثال دیتا ہوں چونکہ اگر میری جو اسٹریم پہلے سے دیکھنے والے لوگ موجود ہیں، ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں، تو اس مثال کو یہ سب لوگ ازبر یعنی کر چکے ہوں گے. مان لیجئے مجھے اس وقت پتا ہے کہ آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں اور یہ مجھے 100% معلوم ہے اور آپ کو 100% معلوم ہے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو لیکن میں بات کرنے میں مجبور نہیں ہوں، آپ بات کرنے میں مجبور نہیں ہیں، آپ اپنی مرضی سے بات کر رہے ہیں، میں اپنی مرضی سے بات کر رہا ہوں. تو بالکل کچھ اسی طریقے سے خدا کو ہمارے پاس پریزنٹ اور فیوچر کے بارے میں اتنا ہی یقین ہے جتنا کہ آپ کو میرے پریزنٹ اور مجھے آپ پریزنٹ کے بارے میں یقین ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس وقت، ٹھیک ہے؟ تو کیا میرے اس یقین کی وجہ سے آپ مجبور ہو گئے؟ نہیں، بالکل ایسا ہی اللہ تعالیٰ کو یقین ہے، یقینی علم ہے کہ ہم فیوچر میں کیا کریں گے. تو کیا ہمارے اس کے اس یقینی علم کی وجہ سے ہم مجبور ہو گئے؟ نہیں. ہاں، بس اس کا وہی تھا کہ میرا اپنا سوال صرف یہی کہ تاکہ ایک مکمل ایمان کی طرف جائے، تو کہیں نہ کہیں وہ ایک اسٹک ہوا کہ جب سب پہلے ہی پتا ہے کہ ایک جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا تو پھر امتحان کہنا اس زندگی کو کیسے ہے، مطلب کہ اس کا ہاں، کہنے کا مطلب تو یہ تھا بس کہ یہ یہ ذہن میں سب رکھیے کہ اللہ کے لیے پہلے ہی جیسے ہی آپ استعمال کریں گے تو آپ نے اس کو ٹائم باؤنڈ کر دیا، جبکہ وہ ٹائم لیس ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الاول والآخر. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ زبان نہیں ہے کہ جس سے ہم ٹائم لیس چیزوں کو صحیح طریقے سے سمجھ پائیں. تو قرآن نے اللہ کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ یہ کیا کہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے. اگر خدا ٹائم لیس نہ ہوتا، وہ ٹائم باؤنڈ ہوتا، تو وہ تو اول ہوتا نا، یعنی وہ پہلے ہوتا. لیکن وہی پہلے بھی ہو وہی بعد میں بھی ہو، یہ تو وہ ذات ہوگی نا جو ٹائم لیس ہے. جی بے شک. چلیے ٹھیک ہے، جزاک اللہ. چلے وہی آپ چلے بھائی، تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے آپ حضرات سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں. جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.